آخرت کی امتحان گاہ میں ہونے والے 5 سوالات۔ جب تک ہر بندہ ان 5 سوالات کے جواب نہیں دے گا، دربار عالیہ سے اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر شخص سے براہ راست کلام فرمائیں گے، درمیان میں کوئی ترجمان، کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جب آدمی اپنی دائیں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو ان نیکیوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کی ہیں، اور جب بائیں طرف مڑ کر دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، اور سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اولین آخرین کا مجمع ہے، عدالت عالیہ کی کرسی پر احکم الحاکمین رونق افروز ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کس کا راج ہے آج کے دن؟ اللہ کا، جو اکیلا ہے، دباؤ والا۔ یعنی اس دن تمام حجابات اٹھ جائیں گے، ظاہری اور مجازی رنگ میں بھی کسی کی بادشاہت نہ رہے گی۔ اس اکیلے شہنشاہ مطلق کا راج ہوگا جس کے آگے ہر ایک کی طاقت دبی ہوئی ہوگی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے جہاں امتحان کی تیاری کرنی ہے، اور قیامت کے میدان میں سوالات کا پرچہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ان سوالات کے جوابات اللہ رب العزت کے روبرو دینے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالات کو ترتیب وار بیان فرمایا۔ آخرت میں ہونے والا پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا کہ تم نے اپنی عمر عزیز کی نعمت کو کیسے کیسے کن کاموں میں ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے کتنے کام کیے، اور نافرمانی و معصیت میں عمر کا کتنا حصہ گوایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو، اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ یعنی دنیا میں تو نیکی بدی کا پورا نتیجہ نہیں ملتا، مگر اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو گویا یہ سب کارخانہ محض کھیل تماشا اور بے نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی زندگی کا مقصد بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے جو بنائے ہیں جن اور آدمی سو اپنی ہی بندگی کے لیے بنائے۔ ایسی حالت میں ہر شخص کو اپنی زندگی کے پورے اوقات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کا کس قدر حصہ تو اس مقصد میں خرچ کرتا ہے جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا، اور کتنا حصہ وہ اپنی ضروریات، تفریحات اور غیر مطلق مشاغل میں خرچ کرتا ہے۔ آخرت میں ہونے والا دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا، تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی؟ جوانی سے متعلق خاص طور سے اس لیے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقہ سے کر گزرتا ہے، اس لیے کہ جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے۔ قوت و تندرستی دونوں چیزیں اس دنیا کے اندر ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ بہرحال سوال کیا جائے گا جوانی کہاں خرچ کی؟ کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں، اس کی عبادت میں، مظلوموں کی حمایت میں، ضعیفوں اور اپاہجوں کی اعانت میں، یا فسق اور فجور میں، عیاشی اور آوارگی میں، بے کسوں پر ظلم کرنے میں، ناحق کی مدد کرنے میں، ناپاک دنیا کے کمانے میں، اور دین و دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشاغل میں۔ اس کا جواب ایسی عدالت میں دینا ہے جہاں نہ کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ فریب کام آ سکتا ہے، جہاں کی خفیہ پولیس ہر وقت ہر آن آدمی کے ساتھ رہتی ہے۔ جوانی کے جوش میں انسان بہت سی ناجائز حرکات کر بیٹھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ یعنی آدمی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو خوف خدا کی وجہ سے اس جال میں پھنسنے سے بچ جائے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے
ایک نوجوان جس کے جسم سے ہمیشہ مشک وغیرہ کی خوشبو مہکتی تھی۔ ایک صاحب نے اس سے کہا، آپ ہمیشہ اتنی عمدہ خوشبو میں معطر رہتے ہیں، کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے ہیں؟ جوان نے جواب دیا، نہ میں نے کبھی خوشبو خریدی اور نہ کبھی لگائی۔ سائل نے کہا، تو پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے؟ نوجوان نے کہا، یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا، آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو۔ جوان نے ذکر کیا، میرے باپ تاجر تھے، میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا، آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں ان کے ہاتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ ایک خوبصورت مکان میں پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت کمرے میں ایک مسہری پر خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی کیونکہ میں بھی نہایت حسین تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا ہے۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہو کر نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا، اسے باہر نکالو، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ میں نے 1 درہم کا صابن خرید کر نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے دھو کر پہن لیے۔ جب میں رات کو سویا تو خواب میں ایک فرشتہ نے کہا، تم کو جنت کی بشارت ہے اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی، اس کے بدلے میں یہ خوشبو ہے جو میرے پورے بدن پر لگائی گئی، جو ہر وقت میرے بدن اور کپڑوں سے مہکتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کتنے قدردان ہے کہ جو انسان شرم و حیا کی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، پروردگار اس کے ساتھ اپنی مدد یوں شامل حال فرماتے ہیں۔ میدان محشر کی سخت ترین دھوپ اور گرمی میں جن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ حاصل ہوگا، ان میں سے دوسرا آدمی وہ نوجوان مرد خدا ہے جس نے ابتدائی جوانی ہی میں اپنے مولا اور پروردگار کی عبادت شروع کر دی۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جوانی میں عبادت اور توبہ استغفار کرنا پیغمبروں کا طریقہ رہا، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آخرت میں ہونے والا تیسرا سوال مال کے متعلق ہوگا۔ جائز اور حلال ذریعہ سے حاصل کیا یا ناجائز طریقہ سے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی ناجائز طریقہ سے جو مال حاصل کرتا ہے، اگر اس میں سے صدقہ کرے تو قبول نہ ہوگا، خرچ کرے تو برکت نہ ہوگی، اور جو ترکہ چھوڑے گا وہ اس کے لیے جہنم کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق قسمت میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، لہذا رزق کو حلال اور جائز طریقہ سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے اس بات کی دعا فرما دیں، حق تعالیٰ شانہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، مشتبہ مال نہ کھاؤ، مستجاب الدعا بن جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے جس سے اس کی 40 دن کی عبادات نامقبول بن جاتی ہیں، اور جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، جہنم اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آخرت میں پوچھا جانے والا چوتھا سوال، جو مال و دولت ہم نے تم کو دی تھی اس کو کہاں خرچ کیا؟ جائز چیزوں میں یا ناجائز امور میں خرچ کیا؟ اور اپنی دولت میں سے آخرت کے لیے کیا جمع کیا؟ فضول خرچی کیوں کی؟ دنیا میں بہت سے مال والے آخرت میں مفلس ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم روپیہ پیسہ نہ ہو اور نہ ہی سامان زندگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ ساتھ لے کر آئے گا، اور یہ بھی ساتھ لائے گا، اس کو گالی دی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس کو مارا وغیرہ حقوق العباد کے گناہ ساتھ لائے گا۔
اس کو بٹھا کر اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر تمام بدلے چکانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کی معصیت خطائیں لے کر اس کے سر ڈال دی جائیں گی، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے بڑا مفلس وہ ہے۔ آخرت میں پوچھا جانے والا 5واں سوال، جو علم اس کو حاصل ہوا تھا اس کے متعلق کہاں تک عمل کیا؟ ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم سے مراد علم دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے 1000 عابدوں کو دھوکہ دینا یہ تو آسان ہے، لیکن پورے دین کی سمجھ رکھنے والے عالم کو دھوکہ دینا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کے سوالات کی تیاری کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، واللہ عالم۔